الحمدللہ حضور مصنع میاں بھی ساری زندگی فکر رضا کا پر پہرا دیتے رہے، اور ان کے شہزادے اور جانشین گواہ وہ بتائے حضور سرکار کلا بھی پوری زندگی فکر رضا پر پہرا دیتے رہے۔ ہم نے ان کو دیکھا، ان کے شہزادوں کو دیکھا، ان کے پوتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہمارا مسلک یہ ہے، لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ کس کی بنتی ہے؟ سب کی نہیں بنتی۔ قبر میں سب جاتے ہیں، لیکن عشق رسول کا چراغ جو لے کر کے جاتے ہیں انہی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنتی ہے۔ کیا مسئلہ کہ اپنا سنیو سن لو، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر۔ ہم جہاں اہل بیت کے ماننے والے وہی صحابہ کے بھی ماننے والے، اور صحابہ سے ہم غیر مشروط محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے امام کا اعلان ہے اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر، جو اپنے سینوں میں یہ چار باغ لے کے چلے۔ ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں جو سیاسی ممبروں پر آ کر کے چہکے مہکے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، اور وہ بھی صوفیہ کی فکر کے پہرے دار ہیں۔ ہمارے مرشد حضور نظام ملت والدین سرکار محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء سے بادشاہ بار بار تمنا کرتا تھا ملنے آؤ ملنے آؤ ملنے آؤ۔ فرمایا ہمیں بادشاہوں سے ملنے کا طریقہ نہیں معلوم، تمہارے دربار کی آداب نہیں معلوم، تمہارے یہاں آئے تو تمہارا ادب نہیں آتا، تم ہمارے یہاں آئے تو بادشاہوں کی میزبانی کا طریقہ ہم نہیں جانتے۔ خانقاہ کے دو دروازے اس لیے بنے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے ہم نکل کر کے چلے جائیں گے، اور اس مخدوم کے غلام جسے دنیا تاریخ السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتی ہے، جو قدوۃ الکبریٰ ہے، جو ولیوں کا اپنے زمانے کا بے تاج بادشاہ ہے، جو اپنے اولیاء اللہ میں جو اپنے دور میں تابعی ہے، تابعی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی انفرادی شان یہ ہے کہ وہ تابعی ہے، تابعیت کا مقام رکھتے ہیں، غوث العالم ہے، قدوۃ الکبریٰ ہے، اشرف سمنانی ہے، جہانگیر ہے، جہانگیر بھی ہے اور جہانگیر بھی ہے۔ تو جس اشرف نے تخت کو ٹکرا کر خدا کی طرف سفر کیا، ان کے سچے غلام خدا کو چھوڑ کر دنیا کی غلامی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ درس دیا گیا ہے کہ مخدوم اشرف کا جو مشن ہے کیا ہے، دنیا میں اتنا ہی رہو جتنی ضرورت ہے، یہی اپنی فکر ہے، یہی اپنا طریقہ ہے۔ مخدوم صاحب نے یہی پیغام دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم لوگ چندے کے بندے نہیں ہیں، اور فکر رضا کو بیچنے والے بھی نہیں ہیں۔ اگر ہم کسی فکر رضا کی بات کرتے صرف اپنی آخرت کے لیے، اور میں صرف آپ لوگوں کو گواہ بنانے کے لیے اس ممبر پر بیٹھے ہوئے ہر فرد سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حسام الحرمین کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو ٹھیک، نہیں جانتے ہو تو میں آپ کو تعارف کراؤں حسام الحرمین ہے کیا۔ حسام الحرمین اس کتاب کا نام ہے کہ آج سے تقریباً 1 سوا صدی پہلے 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالیاں دی تھی۔ میں تعارف کرا رہا ہوں حسام الحرمین کا، غور سے سننا۔ 5 گنڈوں نے رسول اللہ کو گالی دی تھی، اس گالی پر علماء حرمین شریفین نے انہیں کافر کہا تھا۔ اس کتاب کو حسام الحرمین کہتے ہیں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کر، اگر تم متفق ہو میری بات سے تو، ورنہ کوئی بات نہیں، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جس کتاب میں رسول اللہ کو گالی دینے والے گنڈوں کو حرمین شریفین مکے مدینے کے علماء نے کافر کہا، اور اس کو امام اہل سنت نے شائع کیا، اس حسام الحرمین سے کتنے لوگ متفق ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے مجھے بتائیں، ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اوپر اٹھائیں ذرا لوگ دیکھیں۔ کیمرے والوں ذرا تھوڑا سا میرے ممبر کا جائزہ لو، اور میں تو کہتا ہوں ایک نہیں دونوں اٹھاؤ۔